أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے سنا کس طرح اللہ تعالیٰ بار بار فرعونیوں کو عذاب پہ عذاب دے رہا تھا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ وعدہ توڑ دیا۔ اب جب کہ فرعون بنی اسرائیل پر مظالم ڈھا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ فرعونیوں پر عذاب پہ عذاب دے رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی اور ایک پلاننگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں سے الگ کر لیں تاکہ جو ہی ہجرت کا حکم ملے سفر کے لیے تیار ہوں اور اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لیں، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھیں۔ یہ ان مصائب اور مشکلات سے نجات پانے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی تھا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو اپنے رب سے یوں دعا مانگی۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کو اللہ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی راہ سے روکا، سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، یعنی اس کی قوم کے قبطیوں کو اور اس کے ہم مذہبوں کو سامان دنیا دے دیا، طرح طرح کے مال دیے، دنیاوی زندگی میں عطا کیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں؟ یعنی دنیا کو اہمیت دینے والے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایسے جاہل ان کی دنیاوی شان دیکھ کر انہیں حق پر سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ مال، یہ فاخرانہ لباس، یہ خوبصورت سواریاں، یہ شاندار محلات، یہ لذیذ کھانے، یہ دل خوش کن مناظر، یہ شاہانہ جاہ و جلال، سب کا سب دنیاوی عظمت ہے، دینی نہیں۔ ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ بعض علماء کا اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کو پتھروں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بد دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، لہٰذا وہ بھی دعا کرنے والے میں شامل ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہ کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی۔ وہ تو اصل میں مصر سے ہمیشہ چلے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ پروگرام ہجرت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو، فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ لہٰذا فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا، یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے اسی طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا بڑا پہاڑ ہے، اور ہم دوسروں کو وہاں قریب لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی والوں کو تو بچا لیا،
تاہم دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں اس کی گھڑ سوار فوج میں 1,00,000 سیاہ گھوڑے تھے۔ اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ تھی۔ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا اب حملہ ہونے ہی والا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب تو ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی جہاز، نہ سمندر کے پار کوئی فوج جو ان بنی اسرائیل کی مدد کرے۔ پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، اب انہیں پورا یقین تھا کہ ہم سب عورتوں، بچوں، مردوں کو مار دیا جائے گا اور ہمیں سخت اذیت دی جائے گی۔ گھبرا کے بولے موسیٰ علیہ السلام سے، ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرا ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ دیکھیں سامنے سمندر کی لہریں تلاطم خیز تھیں، پیچھے جو فرعون تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا اللہ پر یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں سے ضرور راستہ دکھائے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ اس نے کئی بار گھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورت اختیار کر گیا اور فرعون پیرو لشکر سمیت قریب پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارتے ہوئے فرمایا، اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مار۔ بس اسی وقت سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 راستے بن گئے، یعنی ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ بن گیا۔ اس طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔ وہ تو جس کام کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کی سم دھنسنے سے محفوظ ہو گئے۔ جب اللہ عز و جل کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم الشان واقعہ دیکھا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران ہو جائے اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ جب وہ سب پار اتر گئے، ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا ہے۔ عین اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے ان راستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ جب آپ نے اس سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے وقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دے دیا ہے کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں وہ تذبذب کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخرکار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، سمندر پر عصا ماریے۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ جو 12 سڑکیں بنی تھیں وہ سب غرق ہو گئیں۔ پہلے کی طرح سمندر آپس میں مل گیا، سارے کافر غرق ہو گئے۔ فرعون اپنے فوج کے ساتھ، اپنے جاہ و حشم کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔
ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اس میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا غالب اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ یہ ایک واضح ثبوت تھا، واضح معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت اور طاقت والا ہے، اور اس کا رسول جو شریعت لے کر آیا ہے وہی برحق ہے۔ ایک ہی سمندر تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور ایک ہی سمندر اور وہی راستہ تھا جس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔